اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غلام بچے کی قسمت جاگی۔ ایک بہت بڑے بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ یہ غلام بچہ بہت ہی کمزور، لانگڑ اور نہب، بے بس اور لاچار تھا۔ نہ اس کا کوئی سرپرست تھا، نہ کوئی وارث۔ بادشاہ کی نظر عنایت نے اس کو اپنی آغوش و شفقت میں لے لیا۔ اس کی تربیت کے لیے بہت ساری نرسیں اور مائیں مقرر کی، رہنے کے لیے خوبصورت سا محل، جھولنے کے واسطے جھولے، کھیلنے کے لیے صاف ستھرے میدان، سیر و تفریح کے لیے ہرے بھرے باغیچے عطا کر دیے۔ خادم باورچی خانے سے اس کے اشاروں پر بہتر سے بہتر کھانا تیار کرنے کے لیے پیش رہتا۔ داروغہ ہمیشہ کمر کسے کھڑا رہتا اور جب اس کوئی بھی اشارہ پائے، بہتر سے بہتر پوشاک اور سامان آرائش اس کی خدمت میں حاضر کرے۔ تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر اتالق مقرر کیے گئے۔ باڈی گارڈ کا ایک مضبوط دستہ ہر وقت محل کی حفاظت کرتا رہتا اور بے وردی پولیس اور CID اس کے دائیں بائیں نگرانی میں مصروف رہتے۔ غرض وہ تمام نظرداریاں جو خاص شہزادوں کی ہو سکتی ہیں، اس غلام بچے کی گئی۔ بچہ جوان ہو کر سرکاری خدمت انجام دینے کے قابل ہوا تو بادشاہ نے ایک پورے صوبے کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ یہ غلام بچہ سلطنت اور گورنر کی حیثیت سے بڑے کارفرش میں اس صوبے میں پہنچا۔ راجدھانی میں اس کا عظیم عالیشان جلوس نکلا۔ گورنمنٹ ہاؤس سرکاری محل میں فروکش ہوا۔ باڈی گارڈ کی حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ صوبے کی حکومت پا لینے کے بعد اس کا فرض بنتا تھا کہ جس نے اس کی اتنی مدد کی وہ بھی اس کی امیدوں پر کھرا اترتا۔ اس اسٹوری کو میں یہیں روکتی ہوں۔ اللہ کے بارے میں کہتی ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے دکھوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف دعائیں مانگنے لگتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی پڑھنے لگتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں، لمبی لمبی نمازیں کرنے لگتے ہیں اور جیسے ہی ہمارا وہ کام بن جاتا ہے اور پھر دعائیں ختم، نماز ختم، یہاں تک کہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اتنا کہہ دینے سے آپ کا کچھ نہیں کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینے سے اللہ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اللہ کے لیے کریں نہ کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نمازوں میں بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں مالی دولت سے نوازتا ہے، پوری دنیا میں ہمارے عیش و آرام کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہماری دعائیں مانگنے میں وہ سب ہم تک ان چیزوں کو پہنچاتا ہے، بدلے میں صرف ہم کو اس کی عبادت اور تسبیح کرتے ہیں۔ ہاں تو وہ اسٹوری سنو۔ صوبے کی حکومت پا لینے کے بعد اس خانہ بدوش کا فرض تھا کہ اس مالک نے اس کو بلا کسی استحقاق کے ان پر بے شمار مہربانیوں اور عنایتوں سے نوازا۔ اس کی وفاداری اور اطاعت شاعری میں اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا اور پھر یہی فیصلہ کرتا کہ حق ادا نہیں ہو سکا کیونکہ اس کے پاس اس کا اپنا کچھ بھی نہ تھا۔ جو کچھ تھا بادشاہ کی عنایت اور اس کی لطف اور احسان تھا۔ مگر اس غلام کے بچے کو جیسے ہی حکومت ملی، وفا کی بجائے جفا کی باتیں سوچنے لگا۔ اس کی انتہا یہ تھی کہ بادشاہ کے ملک میں سے چھپے پڑے تھے، جو بادشاہ کے ملک کے پیچھے پڑے تھے، ان کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ امن و ایمان قائم کرنے کی بجائے کمزوروں اور امداد مظلوموں کی
فریاد رسی ملک کی آبادی اور سلطنت کی ترقی دینے کی بجائے فساد پھیلانا اور بغاوت برپا کرنے کے منصوبے تیار کیے۔ لیکن یہ بادشاہ بہت ہوشیار اور سمجھدار تھا۔ اس کا نظامی حکومت بہت مضبوط تھا۔ وہ خود بھی ہر وقت چوکنا رہتا تھا۔ اس کی مستعد نہایت چست CID تھی، ایک لمحہ کی خبر اس کو پہنچاتی رہتی۔ بادشاہ کو فوراً ہی اس بدبخت کے ارادوں کا علم ہو گیا۔ پوری سازش پکڑ لی گئی۔ یہ غلام بچہ گرفتار ہو گیا اور فوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع کی گئی۔ فضائل وضو کا یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے یا کم سے کم سزا یہ ہو کہ اس کو ہمیشہ جیل خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس بدبخت نے بادشاہ پر ظلم کا ارادہ کر کے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ اب آپ ہم سب کی حالت پر غور کرو۔ یہ انسان کچھ بھی نہ تھا، خاک کی ایک مٹی تھا۔ سب آقاؤں کے آقا، سب مالکوں کے مالک، ہم سب حکیموں کے سب سے بڑے حکیم اور سب کے حقیقی بادشاہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت نے اس مستحق کو جسم عطا کیا، دنیا، کائنات، زمین، آسمان سب کچھ بنایا۔ بدلے احسان کے ہم ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔